السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا دوست قاضی سیف الرحمان آج میرے ساتھ موجود ہے جمعیت علماء اسلام ضلع جنوبی کے امیر شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الحق صاحب۔ میں حضرت کے انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آئے ذرا ان سے ملتے ہیں، چند سوالات کر کے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ آگاہ کیجئے گا، آپ کا جمعیت علماء اسلام سے وابستگی کب سے ہوا اور کس طرح ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر سطح پر سوشل میڈیا میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے، اس پر ہمیں خوشی ہے۔ اللہ کریم آپ حضرات کو مزید کامیابی نصیب فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام تو بحمد اللہ و بفضلہ دارالعلوم دیوبند سے لے کر آج تک یہاں کے اہل حق کی جان و جگر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نمبر 2، 1997 میں جب میں درجہ سادسہ میں پڑھتا تھا بنوری ٹاؤن میں، ہمارے استاذ عظیم شیخ الحدیث مفتی نظام الدین شاہ مزید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا تھا جبیس ہوٹل صدر میں۔ اس سے قلبی لحاظ سے بہت ہی اطمینان ہوا، اور اس وقت سے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آگے چل کر اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو انشاءاللہ اسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، جو اکابرین علماء کی اکثریت تاریخ سے دارالعلوم دیوبند سے لے کر آج تک اتنی بڑی مقدار میں اہل اللہ کی ایک گویا سلسلۃ الذہب ہے، ایک سونے کا کڑا ہے۔ اس کو مضبوط پکڑنے میں انشاءاللہ اللہ کریم کرم کرے گا۔ پھر اس وقت تو خیر ہم طالب علم تھے۔ 2001 میں اللہ کے کرم سے جب میں نے اہتمام سنبھالا تو 2002 میں جو الیکشن ہوا پہلی مرتبہ مجلس عمل کا، ہمارے یہاں لیاری سے ڈاکٹر نصیر الدین سواتی صاحب کھڑے تھے، اس کے لیے بحمد اللہ بھرپور کردار ادا کیا تھا اور 18,000 ووٹ لیے تھے انہوں نے۔ اس کے بعد سے 2003 سے لے کر 10 سال مسلسل ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ادارے کی یہاں مہمان خصوصی رہے، اور پھر 3 سال بیچ میں لیاری ٹاؤن کا، جب ٹاؤنوں کا حساب تھا تو جنرل سیکرٹری بھی رہا، اور اس کے بعد بھی تقریباً اکثر عاملہ کا رکن رہا، اور بحمد اللہ اب تک اور انشاءاللہ مرنے دم تک اس جماعت کے ساتھ وفا کرنے کا عزم ہے۔ یہی درخواست ہے سب مسلمانوں سے۔ شکریہ جی، جیسا کہ آپ نے بھی سنا، حضرت نے واضح فرمایا۔ اب آتے ہیں ذرا سیاسی سوالات کی طرح۔ جہاں تک حضرت اس وقت جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم کا بڑا نام ہے اور ان کا بڑا پاور شو ہے، کل بھی جس طریقے سے لاہور کا جلسہ کیا گیا، جہاں الحمدللہ ہم نے دیکھا اتنے لوگ تھے کہ لوگوں کا سمندر تھا۔ اب کیا لگتا ہے آپ کو، جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم اس حکومت کو گرا سکتی ہے، اور آگے جمعیت علماء اسلام کا کیا پالیسی ہے حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے؟ یہ تو ایک واضح ہے، جس دن 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوا اور مولانا نے جو اعلان کیا تھا تمام اپوزیشن جماعتوں نے مل کر کہ بدترین تاریخ کی دھاندلی ہوئی، دھاندلی نہیں بلکہ ڈکیتی ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک بحمد اللہ قائد محترم اسی موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس وقت تمام اپوزیشن جماعتوں نے مل کر قائد محترم ہی کو سربراہ بنا دیا ہے، اور انشاءاللہ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح ہمیں یقین ہے اللہ کریم اس حکومت کو جلد از جلد ہم سے ہٹا دیں گے۔ یہ سلیکٹڈ اور جعلی ہونے کے ساتھ ساتھ ملک پر اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں ہم اس کو، اس لیے کہ ہر طرف اس کی نحوست ہے، اپنے ہو پرائے ہو، انفرادی ہو اجتماعی ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، مسافروں کا معاملات ہو یا بیماروں کا، ہسپتالوں کے مسائل ہو یا سڑکوں کا، بجلی گیس کے جو مسائل ہو، وہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ یعنی یہاں میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں جس میٹر پر 8-10 ہزار بل آتا تھا وہ ابھی 30,000-40,000 تک چلا گیا ہے۔ ظاہر ہے غریب آدمی آگے تک کہاں تک گزارا کرے گا؟ بطرس ازاہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اگر مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان حدیث کے مطابق کوئی حجاب نہیں ہوتا، اس وقت ہمارا پورا ملک کی اکثریتی عوام مظلوم کی حیثیت ہے، اور ہم پر یہ ظالم مسلط ہے۔ انشاءاللہ پی ڈی ایم اس تحریک میں 100% کامیاب ہو جائے گی۔
عوام نے تو فیصلہ دے دیا ہے، ایک ریفرینڈم کی حیثیت ہے، لیکن یقینی طور پر، عملی طور پر انشاءاللہ بہت جلد ہمیں اس نااہل حکومت سے نجات مل جائے گی۔ حضرت جہاں تک آپ جلسے جلوس کا ایک سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں، جبکہ حکومت اس وقت کہہ رہی ہے کہ آپ جلسے جلوس نہ کریں، دیکھیں ایک طرف سے آپ قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور یوں کہا جائے کہ آپ حضرات بدمعاشی کے طور پہ اپنے جلسے جلوسوں کو کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا قانون، آپ کے حکومت اور آپ کے وزیر اعظم اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے، نہ اجازت دینے کے باوجود اس طرح کے جلسے جلوس کرنا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ایک قسم کے قانون کے خلاف ورزی ہے؟ اس طرح قانون خلاف ورزی کر کے آپ جلسے جلوسوں کو کر کے آپ کیا اپنی کامیابی سمجھتے ہیں؟ حضرت گزارش یہ ہے، یہ تو جمہوری نظام ہے اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، آئین کی طرف سے اجازت ہے۔ باقی آپ بھری ہوئی مارکیٹوں کو نہیں دیکھتے، کیا اس میں کرونا نہیں ہے؟ کیا اور شہری نظام نہیں چل رہا ہے؟ کیا ہر طرف رش نہیں ہے؟ کیا سارے میٹنگیں، اجلاسات، عوام حکومتی ہو، پرائیویٹ ہو اور تعلیمی ادارے ہوں، سارا نظام چل رہا ہے، تو صرف کرونا کے ساتھ کوئی حکومت کا معاہدہ ہوا ہے کہ جو صرف پی ڈی ایم کے جلسے میں آئے گا اور کہیں کرونا نہیں جائے گا؟ یہ حکومت کی طرف سے فراڈ ہے، یہ کرونا کا آڑ لے کر چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس عقل ہے اور نہ ان کے اندر خوف خدا ہے اور نہ ان کے پاس شرم و حیا ہے، لہٰذا یہ کرونا کا آڑ لے کر یہ بہانہ بناتے ہیں تاکہ پی ڈی ایم آگے چل نہ سکے، کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم آئین کے مطابق چلتے ہیں، جعلی حکومت کو مانتے ہی نہیں، تو ان کے حکم کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ خام خواہ جو کرونا کا نام لے کر پی ڈی ایم کی تحریک کو ناکام بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو ملتان میں بھی ذلیل کر دیا ہے، کل آپ کے سامنے لاہور میں بھی ذلیل کر دیا ہے، اور آگے چل کر انشاءاللہ مزید یہ رسوا ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کرونا کچھ نہیں ہے، جلسہ جلوس ہم جاری رکھیں گے، آخر اب تک تو آپ حضرات نے تقریباً 5-6 جلسے تو کر لیے، سب سے بڑے جلسے جہاں گوجرانوالہ، لاہور، ملتان، اسی طریقے سے آپ کا کوئٹہ، کراچی، یعنی مختلف جلسے آپ کے ہوئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے ان جلسے جلوسوں سے حکومت کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، یا آپ اس کو بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فرق آپ محسوس کر رہے ہیں، یا حکومت پر کوئی فرق بظاہر نظر آپ کو آ رہی ہے؟ جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت حکومت اپنی جگہ پر ہے، ان کا ایک پلہ بھی نہیں ہل پا رہا، آخر آپ اس میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ان کے وزراء کی چیخیں بتا رہی ہے کہ ان پر فرق آ چکا ہے، اتنا فرق آ گیا ہے کہ ان کے اوسان خطا ہوئے ہیں، اور آج بھی اس جعلی جاہل اعظم نے اپنے اس کابینہ کا اجلاس بلایا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی آگے جو ہے اپوزیشن کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی چیخیں، ان کی پریشانیاں اور ان کے وزراء کے ایسے آؤٹ بیانات جو ایک عام چھوٹا سا بچہ بھی نہیں کر سکے گا، ایسی باتیں کر۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کل جو لاہور کے جلسے میں اس عمران خان کے جو پچھلے بیانات انہوں نے دکھائے، اور موجودہ وقت ان کا اور ان بیانات، اس میں اتنی بڑی رسوائی اس کی ہوئی ہے، اس پر بھی وہ لوگ فخر کر رہے ہیں، یعنی ہمارے بیانات وہاں سنائے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو شیطان خوش ہو جائے کہ دیکھو یہ مسلمان ہمیں یاد کر رہا ہے، یا فرعون خوش ہو جائے کہ دیکھو قرآن میں میرا ذکر آیا ہے، یا جو ہے قارون خوش ہو جائے کہ قرآن پاک میں میرا ذکر آیا ہے۔ تو بھئی قرآن پاک میں ذکر آنے کی وجہ سے فرعون کی کوئی عزت تو نہیں بنی، قارون کی کوئی عزت تو نہیں بنی، ابو لہب تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اس سے ابو لہب کی عزت تو نہیں بنی۔ شیطان کو رجیم اور مردود کہا گیا، وہ بھی قرآن پاک میں، تو کیا اس سے شیطان کی عزت بنی؟ بھائی قرآن پاک نے جن کو ذلیل ہونے کی حیثیت سے پیش کیا ہے، انہیں ذلیل ہی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تو میں نے صرف ایک مثال عرض کیا، یہ وہ ڈنگر ہے، پنجاب کا ڈنگر، پتہ نہیں اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے، وہ ڈنگر، وہ عقل کی اندھی، وہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری جیت ہے کہ ہمارے بیان وہاں سنائے گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے ان کا حال، یہ ہے ان کے سمجھ کا حال۔ تب تو روز بروز ان کے کابینے بدلتے رہتے ہیں۔ خود جس نے کہا تھا کہ میں شیخ رشید کو چپڑاسی بھی نہیں لگاؤں گا، آج اسی شیخ رشید کو اس نے وزیر داخلہ بنا دیا۔ یہ مولانا کے موقف کی تائید ہے کہ ان لوگوں میں کوئی بھی باصلاحیت آدمی نہیں ہے، لہٰذا یہ نااہل ہیں۔
نااہل ہونے کے ساتھ ناجائز بھی ہے۔ انشاءاللہ پی ڈی ایم اپنی تحریک میں کامیاب ہو جائے گی۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ 2018 کے الیکشن میں جو کیا گیا، یعنی حکومت نے جو عمران خان کو لایا ہے ایک جعلی طور پر لایا ہے، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا نواز شریف کو منتخب کرنے والے عوام تھے؟ یہ تو آپ حضرات نے بھی سنا، دنیا کے سامنے دھاندلی تو پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن کہیں کہیں دھاندلی ہوئی، لیکن پہلے دال میں کچھ کالا کالا، اس مرتبہ مکمل دال کو انہوں نے کالا کر دیا ہے۔ اس مرتبہ صرف دھاندلی نہیں ہوئی، ڈکیتی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جتنی حکومتیں بنی ہیں اس میں پھر بھی گزارا چلا ہے۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ، میں آپ کو مثال دے دوں کہ ریل میں 2 آدمی سفر کر رہے تھے، ایک نے دوسرے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس کی زبان میں لقنت تھی تو اس نے بولا گھا، اٹک رہا تھا، پھر بولا سین، پھر بولا سیٹا، تو وہ سامنے والے نے بولا یار اتفاق سے نام تو میرا بھی گھسیٹا ہے لیکن اتنا نہیں گھسیٹا جتنا تو نے گھسیٹا کا۔ وہ یہ حال یہ صرف دھاندلی سے نہیں آئی، یہ ڈکیتی سے آئی ہے، اور اس ڈکیتی کھیل کو پی ڈی ایم کی قیادت نے مسترد کر دیا ہے۔ آخر حضرت جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ دال میں بہت زیادہ کالا ہے، آخر یہ دال میں اتنا زیادہ کالا کرنے والا کون ہے؟ آئیے تو ہم پر اللہ کا عذاب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے قوم استغفار کرے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ دوسرے نمبر جو عالمی اسٹیبلشمنٹ جسے کہا جاتا ہے، اور یہودیوں کا، جیسے حکیم سعید نے تو 1993 میں بتایا تھا کہ اگر اسرائیل کا منصوبہ ہے، یہودیوں کی سازش ہے، قادیانی لابی پیچھے سے کام کر رہی ہے اور وہ لوگوں کو خرید رہے ہیں، ہم بظاہر محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور راتوں کو میں درخواست کروں گا تمام ساتھیوں سے، تمام مسلمانوں سے، آج کل لمبی راتیں ہیں، دن میں محنت کرنے کے ہم مکلف ہیں، رات کو اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں سے پر بھی معافی مانگے، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور قادیانیوں کے ایجنٹوں اور ان کے وفاداروں سے ملک و ملت کو نجات عطا فرمائے۔ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ حضرات صرف عمران خان کے خلاف اٹھے ہیں، ہمیں تو ہم نے جہاں تک دیکھا ہے جس طرح نواز شریف نے حکومت کیا، ان کی حکومت میں بھی کئی اس طریقے سے مدارس کو، مساجد کو کئی نقصانات ہوئے ہیں۔ اس وقت تو آپ حضرات کوئی میدان میں نہیں نکلے تھے، آخر عمران خان صاحب کے پیچھے اب کیوں لگے ہیں؟ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ 1900 جب سے ملک بنا ہے، جب سے جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں موجود ہے، اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ دین کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو اور JUI خاموش رہی ہو۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ جماعت خاموش ہوئی ہو۔ ہر دور میں ہر غلط کام، فرینڈلی اپوزیشن کا جو قائد ملت اسلامیہ جب قائد حزب اختلاف تھے، ظاہر ایک بہترین بنیاد ڈال کر انہوں نے کہا کہ بھائی حکومت کی ہر بات پر رد کرنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، لیکن جو بات غلط ہوگی، جو کام غلط ہوگا، اس پر تو رد ہم کرتے رہیں گے۔ تو یہ میں نے پہلے عرض کیا، اس مرتبہ تو یہ حکومت سرے سے ہماری حکومت قومی حکومت ہے ہی نہیں، یہ بیرونی ایجنڈا کے تحت بننے والی حکومت ہے جو ملک کو تباہ کرنے کے راہ پر گامزن ہے۔ اس لیے پورا ملک بھی پریشان ہے، پوری قوم بھی پریشان ہے، اور اسے جان چھڑانا ہر حال میں ضروری اور لازمی ہے۔ اچھا، جہاں تک حضرت آپ نے کہا کہ اس سے ہر حال میں جان چھڑائیں گے، اس سے قبل جب عمران خان نے 126 دن دھرنا دیا تھا، آپ حضرات نے اس کے دھرنے کو سرکس کا لفظ دیا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ ایک بہائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت PDM کے جو جلسے ہوئے، کراچی کا آپ دیکھ لیں، کوئٹہ کا دیکھ لیں، اس طریقے سے ملتان، لاہور، وہاں بھی کچھ گانے لگائے گئے، اس کے ساتھ کچھ ڈانسیں بھی ہوئی جہاں عورتوں نے ڈانس کیا۔ اس سوال کو آپ سامنے رکھ کے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ حضرات کا یہ بھی سرکس میں نہیں آیا؟ بات یہ ہے کہ عمران خان کا دھرنا منتخب حکومت کے خلاف تھا، دھرنا نہیں تھا، دھرنی تھی، وہ بھی منتخب حکومت کے خلاف۔ اور اس وقت PDM کی تحریک غیر منتخب حکومت، سلیکٹڈ اور نااہل اور جعلی حکومت کے خلاف ہے۔ دوسری بات، عمران خان کی دھرنی میں اور کوئی کام تھا ہی نہیں سوائے ناچ گانے کے، اور ہمارے جلسوں میں ظاہر ہے کہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، اس میں دوسرے سیکولر اور لبرل جماعتیں بھی شامل ہیں، تو جب ان کے قائدین آتے ہیں تو ان کا اس حوالے سے استقبال ہوتا ہے۔ اگر یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ 11 جماعتیں فرشتوں کی جماعتیں ہیں، کمی کوتاہی کمزوری یقیناً ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ گانا بجانا بھی حرام ہے، اس میں شک نہیں ہے میوزک چلانا حرام ہے،
اس میں حرام حلال میں ہم لوگ کوئی فرق نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، اس کو کبھی ہم نے حرام کو حلال یا حلال کو حرام قرار نہیں دیا ہے، نہ یہ ہمارا مذہب میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بڑی مصیبت کو ہٹانے کے لیے چھوٹی مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ بہرحال دوسرا اس کو میں آگے نہیں جاتا ہوں، اسی پر بات بس کرتا ہوں۔ ہمارا دھرنوں میں آپ نے دیکھا کل لاہور میں بھی سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، بہترین انداز میں تلاوت، نظمیں ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، آئین کی بات ہوتی ہے، یہ ساری باتیں تو ہمارے سامنے ہیں اور دنیا کے سامنے ہیں۔ باقی اس کا دھرنی میں تو سوائے ناچ اور گانے اور بے حیائی اور بدکاری کے، بلکہ اس دور میں بتایا گیا ہے کہ یورپ میں بھی بے حیائی کے ایسے مناظر سامنے نہیں آئے جو اس بدبخت کی دھرنی میں جو ہے وہاں اسلام آباد میں جو مناظر سامنے آئے۔ اس طرح بدترین مناظر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری تحریک کو کامیابی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بہت اچھی طریقے سے واضح فرمایا۔ آخری سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ حضرات اب اسلام آباد کی طرف کب جائیں گے، اور اسلام آباد جا کر کیا پچھلی دفعہ جس طرح آپ نے کیا تھا 15 دن رہ کر واپس آئے تھے، یا واپس آئیں گے وہاں جا کر ڈٹ جائیں گے جب تک عمران خان نہ جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تک آپ حضرات کے پارلیمنٹ لیڈر کتنوں نے استعفے کو جمع کیا، اور ان کا کیا خیال ہے، کیا واقعتاً استعفیٰ جمع کر کے عمران خان کے خلاف نکل رہے ہیں، یا ایک بات کو چھپایا جا رہا ہے؟ نہیں، ہماری باتیں چھپانے کی باتیں تو بالکل ہے ہی نہیں، بلکہ قیادت، بالائی قیادت کی مشاورت جاری ہے اور استعفے جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ 31 دسمبر تک ٹائم ہے، اور بالائی قیادت جماعت کے بالائی جو ہے وہ کی طرف سے جو آرڈر آئے گا اس میں ہم انشاءاللہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں تو BBC نے بھی بتایا تھا، پاکستان آرمی کے بعد اگر کوئی منظم جماعت ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، مرکز ہے، مرکز کے تحت صوبہ ہے، صوبہ کے تحت ضلع ہے، ضلع کے تحت PS ہے، PS کے تحت UC ہے، UC کے تحت یونٹ ہے۔ انشاءاللہ منظم طریقے سے جمعیت علماء اسلام کو جب آرڈر آئے گا اوپر سے کہ بھائی پورے ملک سے آنا ہے، تو پچھلے سال تو 15 دن گزرے تھے، ہم تو اسی عزم لے کر پہلے بھی گئے تھے، اور آگے بھی اگر کال مل جائے، اوپر سے کال آ جائے، قائد ملت اسلامیہ کا حکم آئے کہ بھائی آنا ہے، 1 سال کے لیے آنا ہے، تو ہم سال گزارنے کے لیے بھی تیار ہے، ہمارے کارکن بھی تیار ہیں۔ اور اس مرتبہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ پورے PDM کے اور جماعتوں نے بھی، مولانا نے جس طرح شروع سے کہا تھا کہ سنجیدگی کے ساتھ آنا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے، تو انہوں نے بھی، 2 بڑی جماعتوں نے بھی اس مرتبہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور مل بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح وہ حضرات اتفاق کریں گے اور حکم دیں گے، ہمیں 100% یقین ہے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح انشاءاللہ یہ PDM کی قیادت اسی طرح انشاءاللہ حکم دے گی اور تحریک چلائے گی، تو ممبران صوبائی، قومی، سینٹ کے جتنے ہیں سب کے سب اپنے استعفے بھی جمع کریں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس حکومت کا تختہ بھی الٹ دیں گے۔ حضرت عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ قصہ سننے میں آیا ہے کہ ایک آدمی بازار چلا گیا تو اس نے دیکھا ایک بندے کے پاس طوطا ہے، وہ طوطا والا بندہ کہنے لگا کہ میرا طوطا باتیں کرتا ہے، تو اس نے پوچھا طوطے سے کہ وہ طوطا تم باتیں کرتے ہو؟ تو طوطا نے آگے سے کہا درین چی شکست، اس میں کیا شک ہے؟ تو یہ آدمی خوش ہو گیا کہ شاید طوطا جو ہے باتیں کرتا ہے، اس کو زیادہ پیسے دے کر خرید کر طوطا لے کر گھر آیا۔ جب گھر آیا تو اب جو بھی بات کرتا ہے تو طوطا کہتا ہے درینچی شکست، یہ کوئی اور بات کرتا ہے وہ آگے سے کہتا ہے درینچی شکست، اس کو یہی لفظ یاد ہے رٹ، اور کچھ بھی نہیں، طوطے کی رٹ جسے کہتے ہیں۔ وہ جو بھی بات کر، آخر میں یہ آدمی تنگ آ گیا، بیزار ہو گیا، اتنا تنگ ہوا، تنگ آ کر طوطے سے کہا میں بھی بڑا بیوقوف تھا کہ میں نے اتنے پیسے ضائع کر کے تجھے خریدا۔ طوطے نے جواب دیا درینچی شکست، اس میں کیا شک ہے؟ اس نے اور غصہ ہوا اور اس کو پنجرہ کھول کر طوطے کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ تو یہ بدبخت وزیر اعظم کا یہ حال ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے NRO نہیں دوں گا، کشمیر برباد ہوا، کہتا ہے NRO نہیں دوں گا، مہنگائی آسمان پر گئی، یہ کہتا ہے NRO نہیں دوں گا، 15 ملین مارچ ہوئے، کہتا ہے NRO نہیں دوں گا، آزادی مارچ اتنا بڑا مجمع، لاکھوں لوگ جمع ہوئے، کہتا ہے NRO نہیں دوں گا، PDM کی 11 جماعتیں، ملک کی بھاری اکثریت اس کے خلاف ہے، یہ کہتا ہے NRO نہیں دوں گا۔ بھائی غریب لوٹ رہا ہے، رو رہا ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں،
دو تین دن قبل ایک بندے نے 5 بچے اپنے دریا میں ڈال دیا کہ خرچہ نہیں، گھر میں پریشان ہے، اور یہ بدبخت کہتا ہے NRO نہیں دوں گا۔ اس بدبخت کی زبان پر NRO نہیں دوں گا، یہ صرف وہ طوطے والی رٹ ہے، باقی اس میں نہ کوئی کمال ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی انسانیت ہے، نہ کوئی اہلیت ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمیں وضاحت کے ساتھ اور پرجوش دلیل کے ساتھ زبردست انداز میں ہمیں واضح کر رہے تھے جمعیت علماء اسلام ضلع جنوبی کے امیر حضرت مولانا نور الحق صاحب۔ السلام علیکم۔